السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے وہ ہے عبداللہ، جس کی 2 بکس ہیں۔ کافی لمبا ناول ہے، تو یہ ایپیسوڈ کی صورت میں آئے گا۔ اس کا پہلا ایپیسوڈ آج ہم شائع کر رہے ہیں۔ اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم۔ کافی اچھا ناول ہے۔ چلیں لیٹس اسٹارٹ۔ ساحل کی طرف جاتی ہوئی مرکزی شاہراہ جو عام حالات میں کسی جوان بیوہ کی اجڑی مانگ کی طرح بے رنگ و سنسان پڑی رہتی تھی، اس وقت شہر کے امراء کی چند بگڑی ہوئی اولادوں کی مسیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ فضا میں اسپورٹس کار اور ہیوی بائکس کی چنگھاڑتی آوازوں نے ایک ہلچل اور طوفان سا برپا کیا ہوا تھا۔ معاملہ شہر سے ویران ساحل کی پٹی تک ریس کا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ ریس ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے آگے صوبے کے ہوم سیکرٹری کے لاڈلے صاحبزادہ یعنی وکی کی مرسیڈیز اسپورٹس کار تھی۔ اس کے بعد ملک کے معروف صنعت کار بختیار احمد کی اکلوتی اولاد ساحر یعنی میری منی جگوار تھی، اور میرے پیچھے صوبائی وزیر مالیت کا بگڑا شہزادہ کاشف اپنی دوست ردا کے ساتھ ہیوی بائک پر فراٹے بھرتا مختلف گاڑیوں کے درمیان لہراتا اور اپنا راستہ بناتے ہوئے صرف چند انچ کے فاصلے سے میری گاڑی کے بمپر کو تقریباً چھوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ باقی دوست اس سے ذرا فاصلے پر تھے۔ لوگ ہمیں دور ہی سے دیکھ کر سراسیمہ ہو کے ادھر ادھر اچھل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وکی نے سڑک پار کرتے ہوئے ایک ٹھیلے کو ہلکا سا چھو لیا۔ ٹھیلے والا ایک جانب کو کودا اور اس کے ٹھیلے سے نازل فضا میں یوں اچھلے جیسے کسی شریر بچے نے ایک دم فضا میں بہت سے خاکستری غبارے چھوڑ دیے ہیں۔ ان میں سے ایک ناریل کسی گرنیڈ کی طرح میری کار کی ونڈو سکرین سے ٹکرایا اور شیشے پر اگلے ہی لمحے مکڑی کے جالے جیسی رگیں ابھر آئیں۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے گورنر کی بھتیجی اور میری بہترین دوست اینی زور سے چلائی، اور اس کے منہ سے انگریزی گالیوں اور مغلظات کا ایک طوفان وکی کی شان میں ابل پڑا۔ میرے پیچھے آتے ہوئے کاشف کی 150 کی سپیڈ سے دوڑتی ہوئی بائک کا پہیہ ناریل کے اوپر چڑھ گیا، اور بائک فضا میں یوں اچھلی جیسے کسی توپ سے نکلا ہوا گولہ۔ لیکن کاشف نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بائک کو زمین پر لگتے ہی ایک جانب کو جھکا کر الٹنے سے بچا لیا۔ البتہ اس کے پیچھے آتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار خود کو بچا نہیں پائے۔ سڑک پر دور تک ان کی بائکس کے پھسلنے کی آواز اور اسکریچیں گونجتی رہیں۔ شاید ریس میں شامل ایک آدھ کار بھی پھسلی، لیکن میں مڑ کر نہیں دیکھ پایا، کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ آگے سڑک پر دوڑتی وکی کی مرسیڈیز پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ساحلی پٹی صرف چند کلومیٹر ہی دور رہ گئی ہے، لہذا وہ اپنی کار کو سڑک پر دونوں جانب لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ میری گاڑی کو آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل سکے۔ کاشف گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر مجھے اشتعال دلانے کے لیے مختلف اشارے بھی کر رہا تھا، اور اس عمل میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اس کی ولایت پلٹ کر کزن ٹینا بھی برابر کا ساتھ دے رہی تھی، جو اینی کو مزید مشتعل کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ آخری 10 کلومیٹر کا بورڈ دیکھتے ہی اینی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نہیں ساحر، اب ہم جیت نہیں سکتے، فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے، ہم ہار گئے ہیں ساحر۔ ڈیم اٹ یار، میں نے اینی کو کوئی جواب نہیں دیا اور گیت بدل کر ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ اینی بھی جانتی تھی کہ مجھے ہار سے کس قدر شدید نفرت تھی۔ میں نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم زندگی میں جیتنا سیکھیں یا نہ سیکھیں، جیت ہمیں خود ہی سب سکھا دیتی ہے۔ ہاں البتہ ہار کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہار آپ کو خود کچھ نہیں سکھاتی، لیکن میں خود فی الحال اس فن سے ناآشنا تھا، اور کم از کم آج تو میں کسی صورت ہارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مقابلے پر میری ازلی حریف وکی جو تھا۔ اس ریس کا آئیڈیا کل رات ہی ہمارے شیطانی دماغوں میں اس وقت آیا تھا جب ہم کلب کے نیلگو دھوئیں بھرے ماحول میں اپنے اپنے بھرے ہوئے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ فضا میں دھوئیں اور بیئر کی ملی جلو خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دھواں کشید کرنے کے اس عمل میں ہم میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی پورے شد و مت سے شریک تھا۔ صرف اینی ہی ان میں سے ایک ایسی لگتی تھی جس کا دم اس مخصوص دھوئیں کی زیادتی سے گھٹنے لگتا تھا، اور تب میرے ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے کلب روم سے باہر کھلی فضا میں کھینچ لائی تھی۔ اف ساحر، کیوں پیتے ہو یہ زہر؟ نفرت ہے مجھے اس دھوئیں سے۔ لیکن کل رات اینی کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی وقار نے بحث چھیڑ دی کہ اس کے باپ نے گزشتہ ہفتے ہی اسے جو نئی اسپورٹ مرسیڈیز لے کر دی ہے، وہ اسے 250 کی رفتار سے دوڑاتا ہوا کل ہی آ سکتا ہے۔ کاشف نے چڑھ کر اسے ریس لگانے کا چیلنج دے دیا، اور رفتہ رفتہ بحث نے اتنا طویل پکڑ لیا کہ سب نے اس ریس میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں ہم سب کی گاڑیاں اور بائک اس ساحلی سڑک پر آگے گلتی ہوئی دوڑ رہی تھیں۔ ریس ختم ہونے والا پوائنٹ ساحل پر بنے ہوئے لکڑی کے ہٹس کے عین سامنے جا کر ختم ہونے والی سڑک تھی، جہاں پہلے ہی سے یونیورسٹی کا پورا ایک گروپ ہجوم کی شکل میں چیخ چلا کر اور نعرے لگا کر ہمارا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ انہی میں
وہ 2 لڑکے بھی موجود تھے جن کے ہاتھ میں سفید رومال تھے، جنہیں آخری جیت کی گواہی دینے کے لیے ہم نے بطور جج وہاں کھڑا کیا تھا۔ آخری پوائنٹ اب صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا تھا اور ہماری اسپورٹس کاریں جس رفتار سے دوڑ رہی تھیں، اس حساب سے یہ 2 کلومیٹر صرف 2 لمحے کی دوری پہ تھے۔ وکی کسی صورت مجھے آگے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا اور مجھے بس ایک لمحے کی تلاش تھی، اور پھر وہ لمحہ ایک اونچے ریت کے ٹیلے کی صورت میں مجھے نظر آ ہی گیا۔ سڑک کے اختتام سے کچھ قدم پہلے سڑک کی بائیں جانب ریت کی کچھ اس طرح اکٹھی کی گئی تھی کہ ایک اونچا سا ٹیلہ بن گیا تھا۔ میں نے گیئر بدلا اور چلا کر اینی سے کہا، سیٹ بیلٹ اچھی طرح کس لو۔ اینی نے شاید میری آنکھوں میں لپکتی چمک کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ڈر کر چلائی، نہیں ساحر پلیز، فار گاڈ سیک ساحر، لیکن اینی کی چینخ اس کے گلے ہی میں گھٹ کر رہ گئی اور میری جیگوار ریت کے ٹیلے پر یوں چڑھی جیسے کوئی گلائیڈر اونچی اڑان اڑانے سے پہلے کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بنی چٹان پر دوڑتا ہے، اور اگلے ہی لمحے میری گاڑی بھی کسی شاہین کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی اختتامی حد پر لگے ہوئے سرخ جھنڈے کو کراس کر گئی۔ فضا میں تیرتے ہوئے میرے نیچے 2 فٹ پیچھے آتی مرسیڈیز میں بیٹھے وکی پر پڑی، جس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا سر زور سے اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ میری جیگوار ایک زوردار آواز اور شدید جھٹکے کے ساتھ نیچے ریتلے ساحل سے ٹکرائی اور اس کے اگلے دونوں ٹائر زوردار دھماکے کے ساتھ برسٹ ہو گئے۔ کار زور سے لہرائی، لیکن اس کے الٹنے سے پہلے ہی میں نے پوری قوت کے ساتھ ہینڈ بریک کھینچ لی، لیکن گاڑی کے بونٹ سے نکلتے ہوئے دھوئیں اور گاڑی کے فریم کو دیکھ کر کوئی اناڑی مصری بھی یہ بتا سکتا تھا کہ اب یہ کم از کم میری کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ مجھے اپنی پسندیدہ گاڑی کے تباہ ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا، خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے ایک بار پھر وکی کو ہرا دیا تھا۔ ہینڈ بریک کھینچنے کی وجہ سے گاڑی نے گھومتے ہوئے ریت کا جو طوفان اٹھایا تھا وہ اب تھم چکا تھا۔ اینی، جس نے کار کی اڑان بھرتے ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور ایک تیز جھرجھری لے کر بولی، تم بالکل پاگل ہو صاحب، یو آر ٹوٹلی میڈ۔ میں نے اینی کی صرف ایک مسکراہٹ بھری نظر ڈالی اور گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ سب دوستوں نے مجھے گھیر لیا تھا اور سب شور ہی مچا رہے تھے۔ دور وکی کھڑا چلا رہا تھا کہ مقابلہ زمین پر گاڑی دوڑانے کا تھا، نہ کہ فضا میں اڑانے کا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور سبھی اس سے شرط ہارنے کی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہم سب کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جہاں ایسی معمولی رقم روزانہ گھر کے نوکروں میں بانٹ دی جاتی تھی، لیکن اس رقم کی حد سے سب سے الگ تھی کیونکہ یہ میری جیت کی رقم تھی۔ تبھی میں نے اس حقیر رقم کے لیے اپنی لاکھوں روپے کی نئی امپورٹڈ گاڑی تباہ کر دی تھی، اور سچ یہ ہے کہ اپنی ہر جیت کے لیے میں ساری زندگی روزانہ ایسی کئی گاڑیاں تباہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے سب کو لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر ایک اونچی چٹان پر بنے پتھر کے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور دور سے آتی لہروں کو چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتے دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ میری شخصیت میں ایک عجیب تضاد بھی تھا کہ ہر جیت فتح کے فوراً بعد میرے لیے اپنی اہمیت کھو دیتی تھی۔ سو آج بھی یہی ہوا۔ ابھی چند لمحے پہلے میں نے جس جیت کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و جان دوست اینی کی زندگی داؤ پہ لگا دی تھی، اب میرے لیے ماضی بن چکی تھی اور مجھے اس فتح کی تکرار سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے نیچے اینی گروپ اور وکی کو لڑتے جھگڑتے دیکھا اور اکتا کر سگریٹ سلگا لی۔ دفتن دھوئیں کے نیلے مرگولے کے درمیان سے ہوتے ہوئے میری نظر دور سڑک پر دوڑتی ہوئی کالے رنگ کی بڑی سی شیورلیٹ کار پر پڑی۔ اچھی گاڑیاں بچپن سے میری کمزوری تھیں، اور جو لوگ کاروبار کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ شیورلیٹ کو کاروں کی شہزادی کہا جاتا ہے، اور نئے ماڈل کی یہ شہزادی تو اب ہمارے ہاں تقریباً ناپید ہو گئی ہے۔ میری تمام تر توجہ اس شاندار گاڑی کی جانب مبذول ہو چکی تھی جو اب ساحل کے کنارے موجود پہاڑی سلسلے کے اندر تراشی ہوئی سفید پتھر کی سیڑھیوں کے قریب آ کر رک چکی تھی۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر ان سنگی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختتام پہاڑ کی چوٹی پر بنی ہوئی ایک درگاہ کے وسیع صحن میں جا کر ہوتا تھا۔ میں اس کار سے بہت دور ایک دوسری پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں کار کی سواریوں اور ان کے حلیوں پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی کہ اس جدید دور میں بھی ایسے اونچے طبقے کے لوگ ایسی درگاہوں پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے۔ ہم انسانوں نے خود کو تسلی دینے کے لیے کیسے کیسے بہانے تراش رکھے ہیں۔ اچانک میرے دل میں اس گاڑی کو قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش اٹھی۔ ویسے بھی میں یہاں بیٹھا بیٹھا بتانے لگا تھا۔ میں نے چٹان سے نیچے ساحل کی جانب نظر دوڑائی تو سبھی کو مشغول پایا۔ کوئی باربیکیو کی تیاری کر رہا تھا تو کوئی اپنی گاڑی سے بڑے دیو قامت اسپیکر اور میوزک سسٹم اتار رہا تھا۔ اینی نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جواباً اسے اشارہ کیا کہ میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ چٹان سے دوسری جانب اترنے کے بعد میں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دوسری پہاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ کار اب بھی وہیں کھڑی تھی اور ایک باوردی شوفر اس کا بونٹ اٹھائے ریڈیٹر میں پانی ڈال رہا تھا۔ کہتے ہیں سواری بھی انسان کی نفاست کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور اس قول کی پرکھ اگر اس گاڑی سے کی جاتی تو یقیناً اس کا مالک انتہائی
नफीस शख्सियत का मालिक होना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी को बड़े सलीके से संभाला गया था। मैं कुछ देर दिलचस्पी से गाड़ी को देखता रहा। इतने में ड्राइवर ने मेरी महवियत नोट कर ली और मुस्कुरा कर बोला, क्यों साहब, क्या देख रहे हैं, गाड़ी पसंद आ गई है क्या? मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। गाड़ी का कोई भी शौकीन पहली नज़र में इस गाड़ी का आशिक हो सकता है। ड्राइवर मेरी बात पर खिलखिलाकर हंस दिया और फ़ख्र से बोला, सच कहा आपने। दरअसल हमारे सेठ साहब ने भी सारी उम्र में यही एक शौक़ पाला है, बल्कि इन्हें तो आला से आला गाड़ी रखने का जुनून है। अब इसी गाड़ी को देख लें, पिछले महीने ही अमेरिका से मंगवाई है। हमारे साहब को जापानी गाड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कहते हैं कि जापान वालों ने गाड़ियों को छोटा करके उनकी तौहीन की है। ड्राइवर बात करते करते आहट पाकर अचानक मुअद्दिब सा हो गया और जल्दी से मुनर बंद कर पिछले दरवाजे की जानिब लपका। मैंने चौंक कर ड्राइवर की नज़र की ताक़ुब में ऊपर जाती सीढ़ियों पर नज़र डाली और चंद लम्हों के लिए महवत सा रह गया। ऊपर से एक उदेड़ औरत के साथ एक परी रुख माँ जबीन धीरे धीरे कदम उठाती सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसकी चाल में कैसा वक़ार था, गोया कोई राज हंसनी पानी में तैर रही हो। औरत और लड़की दोनों ने खुद को मुनासिब हद तक बड़ी चादरों से ढांप रखा था और उसने अपने रुख पर बारीक निकाब की तह भी डाल रखी थी। लेकिन सच तो यह है कि इस काले नकाब ने उसके चेहरे का नूर कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया था। ऐसा नहीं था कि मैंने इससे पहले हसीन चेहरा नहीं देखा, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो हसन और मासूमियत की नई तारीफ़ और नए मायने दिए जाते हैं। वो चेहरा भी ऐसा ही और लाखों में एक था। ड्राइवर ने भाग कर दोनों पिछले दरवाजे खोल दिए थे। लड़की ने नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा और एक शाने बेनियाज़ सी चलती हुई जाकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे बंद किए और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई। तभी मुझे भी जैसे एक झटका सा लगा और मैं अपने हवास में वापस आ गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आया। ऐसी भी क्या बेखुदी, कम से कम मुझे गाड़ी का नंबर तो नोट कर लेना चाहिए था। इस वक्त मैं खुद अपनी इस अजीब सी बेचैनी और कुछ खो देने की कसक को कोई भी नाम देने से कासिर था। मैंने ज़ोर से सर को यूं झटका जैसे खुद को उन बेहद उदास और साकित झील सी आंखों के शहर से आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। अचानक ही मेरी नज़र पहाड़ की चोटी पर पड़ी और मेरे कदम खुद ब खुद उन पथरीली सीढ़ियों की जाने बढ़ गए जिनका अख्ताम ऊपर बनी दरगाह पर था। शायद मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश मचल उठी थी कि आखिर ऐसी क्या बात है इस पत्थर की बनी सफ़ेद और सादा सी इमारत में, जिसकी ज़ियारत के लिए इस गुलरुख को कदम इतनी दूर तक उठे थे। दूर से देखने में वो दरगाह इतनी ऊंचाई पर नज़र नहीं आती थी, लेकिन जब मैं आखिरी सीढ़ी चढ़कर दरगाह के सेन पर पहुंचा तो पसीने से शराबूर और हाँफ रहा था। वहाँ खासे ज़ायरीन मौजूद थे जो अपने तौर पर अपनी अपनी मन्नतों की कबूलियत के लिए कुछ न कुछ तजवीज़ कर रहे थे। कोई फूलों की चादर चढ़ा रहा था तो कोई लंगर खाने में देगें खुलवाए भूखों को खाना खिला रहा था। एक जानिब एक हाजी साहब दूध में ज़ाफ़रान और रूह अफ़ज़ा घोले अपनी सबील चला रहे थे। एक जानिब चंद अफराद मोरछल लिए दरगाह के अंदरूनी हिस्से की सफाई कर रहे थे। मुझे एक लम्हे को यूं लगा कि जैसे जिसका गुनाह जितना बड़ा है वो उसी हिसाब से गुफारा अदा करने की सही में लगा हुआ है। लेकिन ये क्या, सब कुछ करने से हम इंसानों की मन्नतें पूरी हो जाती होंगी, गुफारे अदा हो जाते होंगे। मैं अपनी सोचों में गलता खड़ा था कि अचानक मेरे अकब से एक भारी लेकिन मुलायम सी आवाज़ उभरी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं चौंक कर पलटा। मेरे सामने मेरी ही उम्र का एक नौजवान हाथ में तस्वीर और होंठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। सफ़ेद रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस और चेहरे पर काली घनी दाढ़ी खूब जच रही थी। उसकी आंखों में एक ख़ास चमक और लहजे में अजीब सी मिठास थी। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी बहुत शुक्रिया, मैं बस यूं ही सिर्फ चला आया। आपकी तारीफ़ के लायक तो कुछ भी नहीं मेरे पास। हाँ, अलबत्ता तारुफ के लिए नाम अब्दुल्ला है। मैंने अब्दुल्ला का बड़ा हुआ हाथ थाम कर मुसाफा किया और इसने बात जारी रखी, इसी दरगाह के एक मुजाविर हूँ, खिदमत करता हूँ यहाँ आने वाले ज़ाहिरीन की। मैंने गौर से अब्दुल्ला की जानिब देखा। आप अपनी गुफ्तगू से पढ़े लिखे लगते हैं, फिर ये सब कुछ? मैंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया। शायद आप भी पढ़ाई का मकसद सिर्फ सरकारी नौकरी का असूल ही समझते हैं। वैसे मैंने भी कुछ सफ़े स्याह तो किए थे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि अब तक सिर्फ वक्त ही ज़ाया करता रहा। बहरहाल आप बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं, दरअसल मेरे दोस्त ने नीचे साहिल पर मेरी रात तक रहे होंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर उसे दबाया और वापसी के लिए पलटा। पीछे से अब्दुल्ला की आवाज़ सुनाई दी, कोई मन्नत नहीं मांगे क्या? मैं मुस्कुरा कर पलटा। चलें, ये वादा रहा, जब कभी कोई मन्नत मांगनी हुई
تو یہیں آپ کسی درگاہ پر آ کر مانگوں گا، امید ہے شرمائی ہوگی۔ میری بات سن کر عبداللہ بھی مسکرایا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ میں اس کی جانب الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا کر سیڑھیاں اتر گیا۔ نیچے وہ سبھی میرے لیے فکر مند ہو چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے اینی برس پڑی۔ ساحر، یہ کیا مذاق ہے؟ تم جانتے ہو ہم سب یہاں تمہاری وجہ سے کس قدر ہلکان ہو رہے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کچھ ہمارا بھی خیال ہے تمہیں؟ وہ رہان سی ہو کر چپ ہو گئی۔ میں نے ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ معاف کر دو یار، میرا ارادہ اتنا دیر لگانے کا نہیں تھا، بس دیر ہو ہی گئی۔ میں دوسری پہاڑی کی چوٹی پر بنی درگاہ دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میرے منہ سے درگاہ کا نام سنتے ہی وہ سب یوں اچھلے جیسے میں نے ان کے عین سامنے کوئی بم پھوڑ دیا۔ درگاہ؟ ساحر تم؟ خیریت تو ہے نا؟ ان سب کی حیرت بجاتی۔ ہم میں سے وہاں ایسی کوئی بھی نہیں تھا جس نے آج تک درگاہ تو کیا عیدگاہ کی بھی زیارت کی ہو۔ ہم وہ تھے جن کے لیے لوگ منتیں مانگتے تھے، ہمیں بھلے ایسی جگہوں سے کیا واسطہ۔ ہم تو خود ایک منت کے طور پر اس دنیا میں وارد ہوئے تھے، جنہیں بن مانگے ہی اس جہاں میں سب کچھ میسر تھا۔ پھر بھلا ہمیں کیا ضرورت تھی ان درگاہوں اور مسجدوں میں ماتھا ٹیکنے کی؟ ہم میں سے تو ہمارا خدا ویسے ہی صدا کے لیے راضی تھا۔ میں نے جرمانے کے طور پر اس رات سب ہی کو ہالیڈے ان میں ڈنر کی دعوت دی، تب جا کر ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ لیکن یعنی ابھی تک روٹھی روٹھی سی تھی۔ وہ مجھ پر دوسروں سے کئی زیادہ حق سمجھتی تھی اور اسی حق کا مان اسے یوں روٹنے پر مجبور کرتا تھا۔ اینی کی یہ خاموشی واپسی پر تمام راستے برقرار رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ حسب معمول آدھی رات کو مجھے فون کیے بنا اسے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن اس رات تھکن کی وجہ سے میں اس قدر گہری نیند میں تھا کہ نہ جانے کتنی گھنٹی بعد فون اٹھایا۔ دوسری جانب اینی کی پریشان اور کچھ قدرے جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری۔ اتنی دیر کیوں لگا دی فون اٹھانے میں؟ اس کی جھنجھلاہٹ پر مجھے ہنسی آ گئی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تم نے درجنوں لوگوں کی موجودگی میں یہ عہد کیا تھا کہ اب آئندہ تم مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گی۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے بات کے بنا نہیں رہ پاؤں گی، اس لیے اتنا کرتے ہو۔ یار میری کیا مجال کہ میں گورنر صاحب کی اکلوتی بھتیجے کے سامنے ذرا سی بھی اکڑ دکھانے کی جرات کر سکوں۔ مجھے جیل جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مذاق مت کرو ساحر، میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا بولو کیا چاہتی ہو؟ دوسری جانب سے اینی کی شرارت بھری آواز ابھری۔ تمہیں؟ اچھا تو یہ تم سنجیدہ ہو؟ اینی نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم نے کبھی میری محبت کو سیریس لیا ہی نہیں۔ اینی پر ایسے دورے مہینے میں ایک آدھ بار ضرور پڑتے تھے اور لگتا تھا کہ آج کی رات بھی انہی راتوں میں سے ایک تھی جب ہماری زوردار بحث ہونے والی تھی، لیکن آج میں نے اس سے بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ او کم آن اینی، تم جانتی ہو کہ میں یہ محبت وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ محبت صرف جسم کے حصول کی درخواست کا مہذب ذریعہ ہے، بس ایک لفظ ہے اپنی خواہشات پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ میری بات سن کر چپ سی ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، میں تمہیں یہ دعا بھی نہیں دے سکتی کہ تمہارے دل کی بنجر زمین پہ یہ خردرو پودا اگ جائے اور اس کے کانٹے تمہاری روح کو بھی کاٹیں اور چبھن سے زخمی کر دیں۔ تمہارا قصور نہیں ہے ساحر، شاید یہ میری آزاد خیالی ہی میرے جذبوں کو بے وقت کرنے کا باعث بنتی ہے۔ سویٹ ڈریمز۔ اینی نے فون کاٹ دیا۔ میں نے حیرت سے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو کیا ہو گیا اچانک؟ آج سے پہلے تو کبھی اس نے اس قدر ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ پھر میں نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید شام کی بیئر نے اپنا اثر اس وقت دیر رات کو دکھانا شروع کیا ہوگا۔ میں نے کروٹ لی اور پھر آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئیں۔ اگلے چند دن تک میری ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں شوق سے رہتا تھا اور میری نظریں دور تک اس گاڑی کا پیچھا کرتی رہتی، لیکن مجھے وہ بڑی شیورلیٹ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں وہ اس شہر میں رہتے بھی تھے یا پھر کہیں اور سے اس درگاہ کی حاضری کے لیے آتے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میری اس بے چینی کی اصل وجہ کیا تھی۔ اور پھر سب سے پہلے کاشی نے میری یہ کار یاترا محسوس کر لی اور چوتھے دن اس نے مجھ سے آخرکار پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے یار، یہ آج کل ہر بڑی امریکن گاڑی کو دیکھ کر تم اس کے پیچھے ہی کیوں پڑ جاتے ہو؟ میں نے اس روز درگاہ پر ہونے والی تمام وارداتیں تفصیل سے سنا دی۔ اوہو، تو یہ بات ہے، اب سمجھا۔ میرا یار دراصل گاڑی نہیں بلکہ گاڑی والی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یار کسی کو تو بخش دیا کرو۔ جو حلیہ تم نے اس لڑکی کا بھی ابھی بیان کیا ہے، اس سے ایک بات تو کنفرم ہے کہ شی از ناٹ یور ٹائپ۔ او شٹ اپ یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے صرف ایک تجسس ہے۔ آخر اس شہر میں ایسی کون سی فیملی ہے جو میری طرح گاڑیوں کا شوق رکھتی ہے، لیکن میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ کاشی بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس شہر سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوں، کہیں اور کسی دوسرے شہر سے وہاں آئے ہوں۔ یہی تو الجھن ہے کہ یہ بات کیسے معلوم کی جائے کہ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس لڑکی کی اداس آنکھوں میں چھپتی اداسا پڑھنا چاہتا تھا، لیکن افسوس پڑھ نہیں پایا۔ کاشف کچھ دیر تک غور سے میری جانب دیکھتا رہا، پھر ایک دم اچانک کھڑا ہو گیا۔
चलो उठो। कहाँ? आओ उस आंखों की कहानी का राज जानने के लिए। चलो अब देर ना करो। मैं काशी की आदत से वाकिफ था। एक बार जो बात उसके जहन में बैठ जाती थी फिर उसे निकालना हम में से किसी के बस की बात नहीं थी। कुछ ही लम्हे बाद काशिफ की जीप तेजी से उस सड़क पर रवा थी जो उसी वैरानी साहिल की पट्टी की जानिब जाती थी जहाँ वह दरगाह वाक़या थी। काशी ने जीप बिल्कुल सीढ़ियों के करीब लाकर खड़ी कर दी। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें वो गाड़ी यहीं नजर आई थी? तो अगर हम इस गाड़ी का कोई सुराग मिल सकता तो वो यहीं से मिलेगा। चलो पर दरगाह में चलकर कुछ सुनगुन लेने की कोशिश करते हैं। मेरे पास काशी की बात मान लेने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। हम दोनों तेजी से सीढ़ियाँ फैलांगते हुए दरगाह के सहन तक जा पहुँचे। बाहर बैठने के मुजाविर ने हमें जूते उतारने का इशारा किया। जूते उतारते हुए मैं कुछ देर के लिए चौंक सा गया। उस रोज़ भीड़ की वजह से शायद इस दरवाजे पर बैठा मुजाविर की मुझ पर नजर नहीं पड़ सकी थी, लिहाजा मैं जूते समेत दरगाह के सहन में दाखिल हो गया था। मुझे तो इन अदाब का भी कुछ पता नहीं था, लेकिन अब्दुल्ला की नज़र तो मेरे जूतों पर ज़रूर पड़ी होगी, तो फिर आखिर उसने मुझे जूते उतारने का क्यों नहीं कहा। मैं इसी सोच में गुम काशिफ के पीछे पीछे दरगाह के सहन में दाखिल हो गया। काशिफ ने धीरे से मेरे कान में कहा, मैं दरगाह के मुतवल्ली से उस गाड़ी का सुराग लगाने की कोशिश करता हूँ, तुम यही ठहरो। मैं जानता था कि काशिफ ऐसे मामलात में पैसे की ताकत पर यकीन रखता था। वो ज़रूर मुतवल्ली के हाथों पर 1000 रुपये रखेगा और उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। काशिफ तेज़ी से दरगाह के पीछे दरवाजे से निकल किसी जानिब गायब हो गया। मैंने गहरी सांस ली और पीपल के पेड़ के नीचे रखे पानी के घड़ों की जानिब बढ़ गया। अचानक ही पेड़ों के पीछे से अब्दुल्ला आता दिखाई दिया। उसके हाथों में छोटा सा फुवारा था, शायद वो फूलों को पानी देकर वापस आ रहा था। हम दोनों की नज़र बैक वक्त टकराई। अब्दुल्ला ने खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया। अरे आप, क्या मैं ये समझूं कि मन्नत मांगने का वक्त इतनी जल्दी आ गया? मैं हंस दिया। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। दरअसल किसी की खोज में मुझे दूसरी बार यहाँ तक खींच लाई है। अब्दुल्ला ने गौर से मेरी जानब देखा। मैं दुआ करूँगा कि आपकी खोज तचना ना रहे। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँगा, अगर बुरी ना लगे, हम दोनों ही तकरीबन हम उम्र हैं और ये आप जनाब के चक्कर में पड़कर हम खामखा तकल्लुफ़ के धागों से बंधे जा रहे हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे को तुम कहकर मुखातिब करें तो मैं बहुत ईजी महसूस करूँगा। अब्दुल्ला मुस्कुराया। चलो ऐसा ही सही, लफ्ज़ और अलकाब तो सिर्फ इजहार का एक ज़रिया होते हैं। एक बात बताओ, उस दिन पहली मरतबा जब मैं इस दरगाह तक आया था, अपनी लालमी की वजह से जूते उतारना भूल गया था, लेकिन तुमने मेरे जूते देखकर भी मुझे उतारने को नहीं कहा, क्यों? क्या तुम समझते हो कि इस तरह इन जाने में ही सही पर मैं दरगाह के फ़र्श की बेहुरमती की थी? फ़र्श तो फिर से धुल सकता है, तो धो लिया गया था, लेकिन मुझसे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें तुम्हारी पहली हाजिरी पर ही टोक दूँ। मुझे हैरत हुई कि एक ऐसा मुजावर है जो दरगाह के फ़र्श से ज़्यादा दिलों के मैले होने का गर्दनाता है। मैंने गौर से अब्दुल्ला की जानिब देखा। तुम अपने तौर अतवार से किसी भी तरह इस दरगाह के मुजावर नहीं लगते। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? अब्दुल्ला के चेहरे पर उसकी वही मुस्कुराहट फैल गई। बस यूं ही समझ लो कि मुझे भी किसी की खोज यहाँ तक खींच लाई है। तो क्या तुम्हारी खोज अभी मुकम्मल नहीं हुई? मेरी खोज तो शायद कभी मुकम्मल ना हो। मैं जिस रास्ते का मुसाफिर हूँ, इसकी मंजिल आने से पहले ही ज़िंदगी की शाम हो जाती है। ये दरगाह भी मेरा एक पड़ाव ही है, जाने कब यहाँ से भी कुछ करने का परवाना मिल जाए। मैं हैरत से अब्दुल्ला का ये फ़लसफ़ा सुनता रहा। ये मेरी इस नौजवान से दूसरी मुलाकात थी और दोनों मरतबा मैंने महसूस किया था कि अब्दुल्ला वो नहीं है जो वो बज़ाहिर नज़र आता है। इतने में काशिफ दरगाह के अकबी हिस्से से नमूदार हुआ। उसने वहीं से मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैंने अब्दुल्ला से रुखसत चाही। ये हमारी दूसरी लेकिन तशना मुलाकात थी। उम्मीद है तीसरी मुलाकात जल्दी होगी और हम दोनों तब तक ठीक तरह से एक दूसरे को जान पाएंगे। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर मुझसे जवाबी मुसाफा किया। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। मैं काशी की वजह से जल्दी में था, लिहाजा अब्दुल्ला की इस गहरी बात पर ज़्यादा गौर ना कर सका। काश मेरा फ़हम इस वक्त इस कदर वसी होता और अब्दुल्ला की इस पेशगोई को समझ पाता कि आइंदा मेरी ज़िंदगी में कैसे कैसे तूफ़ान बरपा होने वाले हैं। जब मैं दरगाह से बाहर निकला तब तक काशिफ जीप पे सवार हो चुका था। मेरे बैठते ही उसने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। काम बन गया, मैंने पूरी मालूमात हासिल कर ली है। मैंने बेचैन होकर काशिफ से वजाहत चाही। रुको मत, बोलते रहो। काशिफ ने गाड़ी हाईवे पर डालकर रेस बढ़ा दी। दरअसल पिछली मरतबा जब हम यहाँ रेस के लिए आए थे तब वो जुमेरात का दिन था, इसलिए उस दिन यहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा भीड़ भी नज़र आई। वो गाड़ी भी यहाँ हर जुमेरात को आती है। गाड़ी के मालकान के बारे में तो मैं कुछ नहीं जान सका, बस इतना पता चला कि कोई जदी पुश्ती रईस है। जिन दो औरतों को तुमने देखा था वो माँ बेटी हैं। कभी कभार उनके साथ लड़की का बाप भी चढ़ाने आ जाता है।
البتہ ماں بیٹی کا گزشتہ 2 برسوں سے یہ پکا معمول ہے کہ وہ ہر جمعرات کی شام یہاں آتی ہیں اور ہر ہفتے ہزاروں روپے کا چڑھا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ تمہیں یہ سب کچھ کس سے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے کہ جمعرات کی شام آنے والے زائرین کی تعداد تو اچھی خاصی ہوتی ہوگی، پھر ان کے درمیان ایک خاص خاندان کو یاد رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کاشف زور سے ہنسا۔ آپ کی اسی معصومیت کو قربان جانے کو جی چاہتا ہے جناب۔ یار چاہیے ہر جمعرات سینکڑوں لوگ درگاہ کی زیارت کو آتے ہوں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہر بار ہزاروں روپے کی نظر دیتا ہو، اور پھر ان کی گاڑی اور ان کے رکھ رکھاؤ کو تم نے خود نوٹس کیا ہے۔ ایسے لوگ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی ہوں تو تب بھی انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ اب اپنا زیادہ سر مت کھپاؤ، صرف 2 دن کی بات ہے۔ اس جمعرات کو ہم خود یہاں درگاہ کے دروازے کے قریب ڈیرا لگائے بیٹھے ہوں گے۔ صرف ایک بار کار کا رجسٹریشن نمبر پتہ چل جائے، پھر اس خاندان کا کھوج لگانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جسٹ ویٹ میری جان۔ اگلے 2 دن میری زندگی کے شاید سب سے بے چین دن تھے، پر وقت کسی طور گزر ہی جاتا تھا، سو یہ 2 دن بھی کٹ ہی گئے، اور جمعرات کا دوپہر میں کاشف اور میں ہم دونوں ہی اس پہاڑی چٹان کی چوٹی پر بیٹھے اس کار کا انتظار کر رہے تھے جہاں سے پہلی مرتبہ میری نظر اس گاڑی پر پڑی تھی۔ وقت بھی اس کچھوے کی طرح دھیرے دھیرے سرک رہا تھا جو دور ساحل کے کنارے پانی میں اترتے کی کوشش میں سرگرداں تھا، لیکن ہر بار سمندر کی ایک بڑی لہر اسے اٹھا کر پھر سے دور ریتلے ساحل پر پٹک دیتی تھی۔ میں نے بھی جتنی مرتبہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، مجھے یوں ہی لگا کہ میری گھڑی کی سوئیوں کو بھی اسی وقت کی ایسی ہی کوئی منہ لہر اٹھا کر بار بار پیچھے پٹک دیتی ہے۔ شاید وہ میرا 13واں سگریٹ تھا جب اچانک کاشف زور سے چلایا، وہ آ گئی۔ میں متوقع انتظار کے باوجود یوں زور سے چونک کر پلٹا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ دور بل کھاتی سڑک پر وہی شیورلیٹ ریت اڑاتی دور سے چلی آ رہی تھی۔ ہمارے درگاہ کی سیڑھیوں تک پہنچنے کے وقفے میں وہ دونوں ماں بیٹی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکی تھیں۔ کاشف نے جان بوجھ کر اپنی جیپ شیورلیٹ کار کے بالکل قریب لا کر کھڑی کر دی۔ کار کا وہ باوردی شوفر آج بھی اسی طرح کار کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس کی جیپ سے اترتے ہوئے جب مجھ پر نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک جھلک لہرائی۔ جلدی سلام کر کے بولا، ارے صاحب، لگتا ہے آپ بھی ہماری بیگم صاحبہ کی طرح ہر جمعرات کو یہاں آتے ہیں۔ نہیں، ہماری تو یہ دوسری جمعرات ہے۔ دراصل میرے دوست کو اس درگاہ کی زیارت کا بہت ارمان تھا، سو اس ہفتے اسے یہاں لے کر آیا ہوں۔ کاشف میرا اشارہ سمجھ گیا اور گاڑی کے گرد گھوم پھر کر ڈرائیور سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ ڈرائیور نے چونکا، آج ہمیں خود ایک بے حد قیمتی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا، اس لیے اس کے رویے میں مرعوبیت کی ایک واضح جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں کاشف کو ڈرائیور سے معلومات لیتا چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھتا اور درگاہ کی سیر میں جا پہنچا۔ آج میں جوتے اتارنے نہیں بھولا تھا۔ سین میں پچھلی جمعرات کی طرح لوگوں کا ایک میلہ سا لگا ہوا تھا اور بے حد بھیڑ تھی۔ مجھے عبداللہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اس معروف کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ دونوں ماں بیٹی مجھے درگاہ کی مرکزی عمارت کے برآمدے میں بنی پتھر کی جالی کے قریب بیٹھی ہوئی دکھائی دی، اور پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو پہلی مرتبہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد ہوا تھا۔ یکا یک آس پاس کی ساری بھیڑ، سب لوگوں کا ہجوم اور ان سبھی کا شور ایک دم معکوف سا ہو گیا، فضا جیسے ساکت سی ہو گئی، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اس وسیع و عریض سنگ مرمر کے دھلے صحن میں صرف میں اور وہ ہی موجود ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان صرف تنہائی ہے اور کائنات کا ہر ذرہ خاموش ہے، حتیٰ کہ آس پاس چلتی ہوئی پروائی بھی گونگی سی ہو کر صرف جسموں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ اچانک کوئی سوالی مجھ سے زور سے ٹکرایا اور ایک جھٹکے سے میرے حواس واپس آ گئے۔ میں وہیں سین میں کھڑا تھا، جانے 2 پل گزرے تھے یا 2 صدیاں، مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ لڑکی اب بھی اسی جذب کے عالم میں دروازوں پر بیٹھی جالی کی طرف منہ کیے گڑ گڑاتے ہوئے کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ میں سحرزدہ سا اسے دیکھتا رہا۔ کالی چادر نے اس کا دمکتا نور اور بھی واضح کر دیا تھا، اور اگر میں شاعر ہوتا تو شاید اس لمحے اس کے ہاتھوں کی گلابی مخروطی انگلیوں اور لرزتی پلکوں پر پورا دیوان لکھ ڈالتا۔ رفتہ رفتہ لڑکی کا جسم ہچکیوں سے باقاعدہ لرزنے لگا اور وہ زوروں کی طرح رونے لگی۔ اسی ماں نے گھبرا کر اسے تھاما۔ آج ان کے ساتھ شاید ان کی کوئی خاتمہ بھی آئی تھی۔ لڑکی کی ماں نے اسے پانی کی بوتل دینے کا کہا۔ خاتمہ ہڑبڑائی ہوئی سی اٹھ کر باہر کی جانب بھاگ گئی۔ شاید وہ گاڑی سے پانی لینے کے لیے گئی تھی۔ کبھی کبھی لمحے کے کسی ہزارویں حصے میں انسان کا دماغ اسے وہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو عام حالات میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ ایسا ہی اس وقت میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے قدم خود بخود سین میں درختوں کے نیچے پڑے پانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گئے، اور میں کسی سحر زدہ روح کی طرح پانی کا گلاس لیے اس لڑکی کی ماں کے پاس جا پہنچا۔ ماں نے جلدی سے بنا دیکھے گلاس پکڑ کر بیٹی کے منہ سے لگا دیا۔
پانی پی کر اس پری کی حالت کو سنبھلی، لیکن اس کا رنگ اب بھی سرسوں کے کسی تازہ پھول کی مانند زرد ہو رہا تھا۔ ماں نے گلاس واپس کرتے ہوئے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ شکریہ بیٹا۔ میں گلاس لیے چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ان چند لمحوں میں نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے میرے سارے لفظ کہیں کھو گئے ہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا گیا۔ اس ایک لمحے میں مجھے زبان اور لفظوں کی اہمیت اور قوت گویائی سے محروم بد نصیبوں کی بے بسی کا بہت شدت سے اندازہ ہوا۔ اتنے میں ان کی خاتمہ بھی دوڑے ہوئے ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے واپس پہنچ چکی تھی۔ ماں نے چند گھونٹ پانی بوتل سے بھی لڑکی کو پلائے، خادموں کی مدد سے لڑکی کو کھڑا کیا اور واپسی کے لیے چل پڑی۔ ماں نے جاتے جاتے ایک بار پھر میری جانب محبت بھری نگاہ ڈالی اور زیر لب شاید کوئی دعا بھی کی، لیکن میں یوں ہی بنا پلکیں جھپکائے ساکت کھڑا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ تینوں درگاہ کا صحن پار کر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ میں ایک دم حواس باختہ ہو کر یوں باہر کی جانب لپکا جیسے کوئی مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین کر لے بھاگا ہو، لیکن جب تک میں زائرین کی بھیڑ سے الجھتا رستہ بناتا ہوا باہر سیڑھیوں تک پہنچا، وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے کاشف سے ہاتھ ملایا اور میں نے دور ہی سے گاڑی کو روانہ ہوتے دیکھ کر بے بسی سے ہاتھ ملے۔ اس وقت مجھے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ قدرت نے آج خود مجھ پر اتنا بہترین موقع دیا تھا، میں کم از کم اس کی ماں کی دعا کا جواب تو دے سکتا تھا، ان لوگوں کے سینے سے اترنے میں مدد تو کر سکتا تھا، لیکن میں تو بس کسی معذور انسان کی طرح کھڑا ہی رہ گیا۔ بوجھل دل کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترا تو کاشف میری جانب لپکا۔ کیوں شہزادے، کچھ بات بنی؟ میں نے کاشف کو اپنی بے بسی کا احوال سنایا تو اس نے سر پیٹ لیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، اتنا بہترین موقع ضائع کر دیا، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آ جاتا تو پھر رونا کس بات کا تھا؟ کاشف نے اپنا سر جھٹکا۔ بہرحال میں نے ڈرائیور سے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ گاڑی کے مالک کا نام حاجی مقبول احمد ہے، ملک کے بہت بڑے صنعت کار ہیں، آباء و اجداد یوپی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ دھیر عزت ان کی بیوی اور لڑکی ان کی بیٹی ہے، ایک معتدل اسلامی گھرانہ ہے، اور حاجی صاحب خود بھی درگاہوں اور زیارتوں پر چڑھاوے چڑھانے جاتے رہتے ہیں۔ بھارت میں حاجی علی کی درگاہ کا سالانہ عرس وہ کبھی مس نہیں کرتے۔ ان کی بیٹی پڑھی لکھی ہے اور حال ہی میں اس نے یونیورسٹی سے اپنا ماسٹرز مکمل کیا ہے۔ وہ پہلے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ان زیارتوں اور درگاہوں پہ نہیں جاتی تھی، لیکن بقول ڈرائیور پتہ نہیں اس کی بیوی جی کو گزشتہ 2 سال سے کیا ہو گیا کہ ہر جمعرات کو اس درگاہ کا پھیرا انہوں نے خود پر لازم کر لیا ہے۔ اور ہاں، لڑکی ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں نے ستائشی نظروں سے کاشف کو داد دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ڈرائیور سے زیادہ تر باتیں گلوا لے گا، لیکن اس نے میری توقع سے کہیں زیادہ معلومات حاصل کر لی تھی، اور وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ تمہاری اس اعلیٰ کوشش پر تمہیں انعام کا حقدار ٹھہراتا ہوں۔ کاشف نے سعادت مندی سے سر جھکایا۔ آپ کی ذرا نوازی ہے عالی جاں، لیکن غلام کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس مخبری کا آخری حصہ سن کر آپ یقیناً اپنی پوری سلطنت میرے حوالے کر دیں گے۔ میں نے لڑکی کا نام بھی ڈرائیور کی زبان سے اگلوایا ہے۔ کاشف نے مجھے تنگ کرنے کے لیے ایک لمبا وقفہ لیا۔ میں دم بخود کھڑا اس کی طرف یوں دیکھتا رہا جیسے وہ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کا نام نہیں بلکہ مجھے میری زندگی یا موت میں سے کسی ایک کے پروانے کی تحریر پڑھ کر سنانے والا ہے۔ شاید میری پوری زندگی میں میری تمام سماعتوں نے مل کر کبھی ایک لفظ کو سننے کی اتنی شدید تمنا نہیں کی ہوگی جتنی اس ایک لمحے میں مجھے کاشف کی زبان سے وہ نام سننے کی آرزو تھی۔ زہرا۔ زہرا نام ہے اس لڑکی کا۔ میں نے دھیرے سے زیر لب دہرایا، زہرا۔ اس ماہ کامل کا کچھ ایسا ہی نام ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے آس پاس دن ہی میں بہت سے چاند اکٹھے نکل آئے ہوں۔ کاشف غور سے میری بدلتی ہوئی حالت دیکھتا رہا۔ اس نے پلٹ کر جیپ کا دروازہ کھولا۔ اگر میں گزشتہ 5 برسوں میں ان 50 لڑکیوں کے نام اور پتے نہ جانتا ہوتا جو تمہاری زندگی میں ہفتے، 10 دن یا مہینے کے لیے آ کر جا چکی ہیں، تو میں اس وقت تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یقین کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا کہ تم اس لڑکی کے شدید عشق میں مبتلا ہو چکے ہو۔ لیکن تمہارے گزشتہ ریکارڈ کی وجہ سے میں تمہیں فی الحال اس الزام سے بری قرار دیتا ہوں۔ میں نے جواب میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جب تک ہم ساحل سے واپس شہر پہنچے تب تک شام ڈھل چکی تھی اور شہر کی روشنیاں جگمگانے لگی تھیں، لیکن اس دن کے بعد میرے اندر کی تمام روشنی جیسے دھیرے دھیرے گھٹنے لگی۔ رات تک مجھے تیز بخار نے آ گھیرا۔ مما اور پاپا دونوں ہی کسی کانفرنس کے سلسلے میں جنویا گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی اگلی شام تک متوقع تھی، لیکن میں ان کی آمد سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ مما تو میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے بالکل بکھلا سی گئیں۔ چند لمحوں ہی میں ہماری فیملی ڈاکٹر یزدانی اپنے تمام لوازمات سمیت میرے خوابگاہ میں موجود تھے۔
میں نے پاپا سے احتجاج کیا، دیکھیں نا پاپا، یزدانی انکل پھر سے اپنی پوری لاٹری اٹھائے لائے ہیں۔ ڈاکٹر یزدانی زور سے ہنسے۔ پاپا نے مسکرا کر کہا، کیا کریں یار، ان کی 23 سالہ کیریئر میں صرف ہم نے اپنی فیملی ڈاکٹر ہونے کا شرف بخشا ہے، اب ان کے تجربے تو بھگتنے ہی پڑیں گے۔ میری ساری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ مما نے ہم دونوں کو غصے سے گورا اور پاپا کو ٹوکا، تو صرف آپ بھی نا بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں، اسے شاید شدید بخار ہے، یہ بات مذاق میں ٹالنے والی نہیں ہے۔ ڈاکٹر یزدانی آپ پراپر چیک اپ کریں ساحر کا۔ ماما کا موڈ دیکھ کر پاپا نے مجھے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ان کی یہی بات بہت زیادہ پسند تھی۔ انتہائی غیر معمولی دباؤ میں بھی ان کا رویہ انتہائی نارمل رہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک والد سے کہیں زیادہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ ڈاکٹر یزدانی نے بہت تفصیل سے میرے بخار کی تمام علامات نوٹ کیں اور چند ٹیسٹ کروانے کی تاکید کی، لیکن ان تمام ٹیسٹوں کا نتیجہ ان کے لیے مزید حیران کن تھا، کیونکہ میرا ہر تجزیہ معمول کے مطابق تھا۔ تو پھر یہ شدید بخار میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ ماما پاپا کے پیچھے پڑ گئیں کہ مجھے فوراً باہر کسی بڑے ہسپتال میں مزید ٹیسٹ کروانے کے لیے بھجوا دیا جائے۔ وہ تو خود بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر یزدانی کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ مما کو سمجھائیں کہ اب ہمارے ملک ہی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور پھر یہ تو صرف ایک معمولی بخار تھا۔ لیکن میں مما کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اگر مزید کچھ دن میرا بخار نہ اترتا تو پھر انہیں روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ میرے بخار کو 5واں روز تھا کہ اچانک ہی اینی سارا چنڈال چوکڑی کے ساتھ نازل ہو گئی۔ میرا گھر چڑیا گھر میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے آتے ہی سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ میرے کمرہ کچھ ہی دیر میں کسی میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ مما نے میرے سارے دوستوں کو لنچ کر کے جانے کا کہا۔ کاشی نے ڈٹائی سے جواب دیا کہ آنٹی لنچ کا وقت تو ہو ہی گیا ہے، آپ ڈنر کی تیاری بھی کر لیں، کیونکہ ہم میں سے اس مریض کمر زور کیے بنا یہاں سے نہیں ٹلنے والے۔ مما ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہیلتھ منسٹر کا بیٹا جواد بولا، لیکن تمہیں ہوا کیا ہے؟ ریس والے دن تو تم بھلے چنگے تھے۔ کاشف نے معنی خیز نظر سے میری جانب دیکھا، اسے روگ لگ گیا ہے، کوئی چہرہ بھا گیا ہے اسے۔ اینی زور سے چونکی۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے کاشف کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اینی نے غور سے میری جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اور ہاں، کاشف بتا رہا تھا کہ تم دونوں جمعرات کو بھی درگاہ گئے تھے، کہیں یہ روگ وہیں کا پالا ہوا تو نہیں ہے؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے کاشف کو گھورا۔ کسی کے پول کا ڈول پیٹنا تو کوئی اس سے سیکھے۔ کاشف نے گھبرا کر کندھے اچکائے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ تم بھی کسی ایڈیٹ کی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہو۔ ہم درگاہ گئے ضرور تھے، لیکن ایک شاندار کار کے مالک کی کھوج میں۔ لیکن اینی بھی بلا کی ذہین تھی، اس میں مطمئن کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور وہ دھیرے سے بولی، خدا کرے کہ یہ کھوج صرف ایک شاندار کار تک ہی محدود رہے۔ بات آئی گئی تو ہو گئی، لیکن پھر سارا دن اینی کا موڈ آف رہا۔ وہ لوگ شام تک میرے گھر میں دھما چوکڑی مچاتے رہے۔ جاتے ہوئے مما نے ان سب سے وعدہ لیا کہ وہ لوگ اب آتے رہا کریں گے۔ اینی سب سے آخر میں گاڑی میں سوار ہوئی اور مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی باقی سب کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ مما میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ نائس گرل ساحر، ہے نا؟ مجھے ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اب جیسا سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ویسا ہو بھی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا مائی چائلڈ، بس تم خوش رہا کرو۔ مما بھی مسکراتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئیں۔ لیکن ہم انسانوں کا شدید شاید سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ہم کبھی بھی خوشی کا کوئی مستقل فارمولہ ہی تلاش نہیں کر پائے تھے۔ دو انسانوں میں سے ایک بات جو پہلے کے لیے خوشی کا سامان کر سکتی ہے، وہی بات دوسرے کے لیے انتہائی معمول کی خبر ثابت ہوتی ہے۔ شاید خوشی کا تعلق ہمارے اندر کی ضروریات سے ہوتا ہے۔ کوئی سڑک پر گرا 1 روپے کا سکہ پا کر بھی خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، اور کسی کے بزنس میں کروڑوں کا فائدہ بھی محض نہیں دے پاتا۔ ان دنوں میرے لیے بھی خوشی کے معنی یکساں بدل گئے تھے۔ گاڑیوں کی دوڑ اور ہیوی بائکس کی ریس جو چند دن پہلے تک میرا جنون تھا، اب اس شغل میں بھی میرا دل نہیں اٹک رہا تھا۔ جیسے جیسے جمعرات کا دن قریب آتا جا رہا تھا، میرے اندر پھر سے ایک عجیب سی بے چینی پھیلتی جا رہی تھی، اور پھر جمعرات کا دن آ گیا۔ مما صبح پاپا کے ساتھ ہی نکل چکی تھی، لہٰذا مجھے رکنے والا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے معمول کی طرح اپنی گاڑی نکالی اور دوپہر ہونے سے بھی کافی قبل ساحلی درگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آج اندر بہت زیادہ چہل پہل تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی خاص ہستی وہاں آئی ہو۔ زہرا کی گاڑی عصر کے قریب وہاں آئی تھی، اور ابھی تو ظہر کی اذانیں بھی ٹھیک طرح سے شروع نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے عبداللہ کی تلاش میں یہاں وہاں نظر دوڑائی، اور پھر وہ صبح مجھے صحن کے بس میں کسی شخص کے گرد ہجوم میں ایک جانب کھڑا نظر آ گیا۔
اس نے مجھے دور سے دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ میرا جسم بخار سے پھنک رہا تھا اور اس وقت مجھے کسی سائے کی تلاش تھی، لیکن صحن کے وسط میں تو سورج عین ہم سب کے سروں کے اوپر آگ برسا رہا تھا۔ لیکن میں عبداللہ کے بلاوے پر انکار نہ کر سکا اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ قریب جانے پر میں نے ایک بزرگ کو لوگوں کے درمیان بیٹھے پایا۔ اس بوڑھے شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال تھا جو انسانوں کو اس کی جانب دوسری نظر ڈالنے سے روکتا تھا۔ آس پاس سبھی لوگ نہایت مؤدب بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ کے ہاتھوں میں تسبیح تھی جسے وہ آنکھیں بند کیے پڑھے جا رہا تھا۔ مجھے اسی سناٹے سے کچھ عجیب سی وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ میں نے الجھن امیز انداز میں عبداللہ کی جانب دیکھا۔ عبداللہ نے آنکھیں میچ کر مجھے خاموشی سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اچانک اس بزرگ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زور سے گرج کر بولا، "آ گیا تو؟ اتنی دیر کہاں لگا دی؟"